بہت ہی کم عورتوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ شادی سے پہلے جو وہ روٹین کو فالو کرتی ہوتی ہے وہی شادی کے بعد اسی روٹین کو فالو کرتی ہے، لیکن زیادہ تر عورتوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ شادی کے بعد نا وہ اتنی زیادہ بزی ہو جاتی ہے کہ جو پہلے کی روٹین ہوتی ہے نا وہ اس کو فالو نہیں کر پاتی۔ شادی کے بعد نہ نماز کے لیے وقت مل رہا ہے، نہ ہی قرآن پڑھنے کا وقت مل رہا ہے، نہ ہی خود کا خیال رکھنے کے لیے وقت مل رہا ہے۔ ان ساری چیزوں میں اتنی زیادہ بزی ہو جاتی ہے، گھر کے کام، بچے، شوہر، ذمہ داریاں، کہ یہ ساری چیزیں نا دھیرے دھیرے اس کی چھوٹنے لگتی ہے۔ لیکن زندگی کے کسی نہ کسی موڑ پہ عورت کو نا ایک احساس ہونے لگتا ہے کہ شادی کے بعد ہماری لائف کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ کبھی نہ کبھی تو انسان کو آخرت کا، قبر کا خیال آتا ہی ہے۔ اس ٹائم پہ انسان کی روح نا ضرور کانپتی ہے اور وہ یہی سوچتی ہے کہ ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنی زندگی میں، جو ہم ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں یہ ذمہ داریاں ہمیں جنت میں لے جانے کے لیے کافی نہیں ہیں، کیونکہ یہ ذمہ داریاں ہمیں ثواب دے گی، ہمارے گناہوں کو معاف کرے گی، لیکن جو چیز ہم پہ فرض کر دیا گیا ہے مرد و عورت پہ، اس چیز سے تھوڑی یہ ذمہ داری ہمیں بچا پائے گی۔ جیسے کہ نماز پڑھنا فرض ہے تو زیادہ نہیں، کم سے کم ہر ٹائم کی فرض تو کر ہی لینا پوری، جتنا واجب ہے ہر ٹائم کے نماز میں۔ اسی کے ساتھ قرآن پڑھنا جو ہے اس سے برکت ہوتی ہے، پڑھنا چاہیے، کم سے کم دن میں ایک بار تو اس کو کھول کر کے دیکھنا ہے، پڑھنا ہے ہمیں، تھوڑا ہی پڑھیں، تھوڑا ہی بول دیا ہے، تھوڑا سا وقت دیں، لیکن دینا ضروری ہے۔ اسی کے ساتھ جو ہے روزہ جو سال میں ایک بار آتا ہے یہ ہم پہ فرض ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں چھوڑ دیتے ہیں نا دھیرے دھیرے تو کبھی نہ کبھی احساس ہوتا ہے ہم کیا کر رہے ہیں، مطلب ہے نا۔ شادی سے پہلے تو سب کچھ ہو جاتا ہے آسانی سے، لیکن شادی کے بعد نہیں ہو پاتا۔ تو آج کی اس روٹین میں آپ کو بتاؤں گی کہ گھر کے کام، بچوں کو سنبھالتے ہوئے، چھوٹے بچے ہیں، بڑے بچے ہیں، گھر کے کام، ذمہ داریاں، شوہر کی ذمہ داریاں، سب کو سنبھالتے ہوئے ہم قرآن کو پڑھنے کا کیسے روٹین سیٹ کریں، کون سا ٹائم بنائیں کہ ہماری جو قرآن جو ہے نا جو ہم نے چھوڑ دیے ہیں، بھول گئے ہیں، بالکل بند کر کے رکھ دیے ہیں نا بکسے میں، تو اس کو ہم کیسے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ کیونکہ قرآن نا بند کر کے رکھنے والی چیز نہیں ہے میری بہنوں، کیونکہ قرآن ایک ایسی چیز ہے، اس کو پڑھیں گے نا آپ تو بہت زیادہ رحمت، برکت اور دل میں سکون آتا ہے۔ لیکن وہی چیز ہے کہ نہیں پڑھیں گے نا تو آپ کے گھر سے رحمت، برکت دور ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ کا دل جو ہے نا کبھی سکون نہیں پائے گا، آپ کا دل ہمیشہ بے چین رہے گا، کیونکہ قرآن میں سکون رکھا گیا ہے۔ تو قرآن کو نا ہمیں زیادہ سے زیادہ ہم عورتوں کو پڑھنا چاہیے، کیونکہ دیکھو مردوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے، لیکن عورتوں کے پاس جو ہے نا اتنا ٹائم ہوتا ہے کہ وہ روز ڈیلی تو قرآن پڑھ ہی سکتی ہے۔ اسی لیے مردوں کے لیے جو ہے نا خاص طور پہ تراویح ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے لیکن مردوں کا تھوڑا الگ ہے، عورتوں کا الگ ہے۔ تو مردوں کے لیے اسی لیے ہے کہ کم سے کم مرد کام میں بزی ہوتے ہیں تو پورے سال پتہ نہیں لوگ پڑھے ہیں کہ نہیں ہیں، پڑھتے ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن سال میں ایک بار کم سے کم قرآن سن لیں، اسی لیے تراویح۔ لیکن عورتوں کے لیے جو ہے نا روز ڈیلی مطلب قرآن کھولنے کے لیے بولا گیا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے بولا گیا ہے، تھوڑا ہی پڑھو لیکن پڑھنے بولا گیا ہے۔ اگر آپ سب نے لکڑہارے کی بیوی کا واقعہ سنا ہوگا نا، تو جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جب ان کے گھر میں داخل ہوئی تھی نا تو 3 چیزوں کی انہوں نے تعریف کی تھی۔ سب سے پہلی تعریف تو ان کی یہی تھی کہ وہ شوہر کے حکم کے بنا نا کسی سے نہیں ملتی تھی، نہ کسی کو اپنے گھر آنے دیتی تھی، جس کی وجہ سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا 2 بار جو ہے واپس گئی تھی، پھر تیسری بار وہ گھر میں آئی تھی، ان کے لکڑہارے کے گھر میں گئی تھیں۔ تو پہلی تو یہی کہ شوہر کا حکم، دوسرا انہوں نے تعریف کی تھی صاف صفائی کا، جو کہ آپ کو یاد ہوگا، اگر سنا ہے جن لوگوں نے ان کو پتہ ہوگا، ان کا گھر اتنا زیادہ صاف ستھرا تھا، بہت زیادہ، ہر چیز اپنی جگہ پر صاف ستھرا۔ اس کے بعد تیسری جو تعریف انہوں نے کری تھی نا قرآن شریف کی، قرآن شریف زمین پر ایک صاف ستھرے جگہ پر، ایک زینماز کے اوپر، یا پھر اس ٹائم پہ چادر وغیرہ جو بھی ہوں گی، اس صاف ستھری جگہ پہ، زمین تھی صاف ستھری، اس کے اوپر ایک چادر بچھی ہوئی تھی، جیسے زینماز بھی ہو سکتا ہے، کیا پتہ زینماز ہی ہو، اس کے اوپر ریحل تھا، ریحل کے اوپر انہوں نے قرآن رکھ رکھی تھی اور اس کی وہ تلاوت کیا کرتی تھی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ لکڑہارے کی بیوی زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی اور اپنے شوہر کا بہت شکر گزار کرتی تھی، بہت زیادہ شکر گزار کرتی تھی۔ اسی لیے سب سے پہلے جنت، مطلب مقام دیکھیں اللہ نے کیا بنا دیا ان کا، اسی لیے جنت میں سب سے پہلے وہ داخل ہوں گی۔ اور کس طرح سے ہوں گی لوگوں کو پتہ ہوگا، جن کو نہیں پتہ ہے تو بتا ہی دیتی ہوں، آپ لوگ کو پتہ چل جائے کہ
جس اونٹ پہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ سوار ہوں گی نا، اس اونٹ کی رسی پکڑ کے وہی لکڑہارے کی بیوی آگے جا رہی ہوں گی۔ تو ظاہر ہے کہ اونٹ کو لے جانے والا کوئی نہ کوئی ہوگا شخص آگے، تو وہ آگے ہی ہوگا، تو وہ رسی لے کر کے وہ پہلے داخل ہوں گی، پھر جنت کی جو ہماری سردارنی ہوں گی، سبحان اللہ الحمدللہ، وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ وہ داخل ہوں گی۔ تو بہت اچھا اس سے ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ قرآن کی تلاوت جو ہے نا زندگی کو بہتر بناتی ہے، سکون لاتی ہے۔ لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہیں اپنے گھر کی ذمہ داریوں میں بزی ہیں۔ ایسا کسی کے ساتھ نہیں ہے، آج تک کی جتنی بھی صحابیاں گزری ہیں یا جتنے بھی ہمارے نبی کے خاندان کی جو عورتیں ہیں، کوئی بھی ہیں، کسی کے ساتھ ایسا نہیں ہے کہ ان کے بچے نہیں تھے اور وہ کسی ذمہ داریوں میں گھرے نہیں تھے، صرف قرآن پڑھتے تھے۔ ہر کسی کے ساتھ ذمہ داریاں تھیں، شوہر ہر کسی کے ساتھ تھا، بچے ہر کسی کے ساتھ ہیں، ہر کوئی ہر چیز کو مطلب فیس کر کے گزرا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں نے فیس نہیں کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتا رہی ہوں جتنا ان لوگوں نے فیس کیا نا، اتنا ہم فیس کر بھی نہیں رہے ہیں۔ کم سے کم ہمارے پیٹ میں روٹی تو ہے نا، ہماری کمر تو نہیں جھکی ہے بھوک کے مارے، ہمارے شریر کی انرجی تو ڈاؤن نہیں ہے بھوک کے مارے، پیٹ تو تینوں ٹائم بھر رہا ہے۔ لیکن پہلے کے ٹائم پہ لوگ عبادت کرتے تھے، قرآن پڑھتے تھے اور ان کے پیٹ میں کھانا نہیں ہوتا تھا، 3 دن فاقے چلتے تھے، 2 دن فاقے چلتے تھے۔ کتنے سارے صحابی ہیں فاقے چلے، ہمارے نبی کے خود مطلب کہ فاقے چلے۔ تو پہلے کے مقابلے اب کی جو ہماری زندگی ہے وہ بہت بہت زیادہ مجھے لگتی ہے بہتر ہے، بہت زیادہ، اور اس بات کو ہر کوئی مانتا ہے، کیونکہ پہلے کے ٹائم پہ بھوک کے جو فاقے چلتے تھے وہ اب نہیں ہیں۔ اس کے باوجود بھی مطلب کہ ہم لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے، نہ نماز کے لیے نہ قرآن کے لیے۔ تو نماز کے لیے میں نے تو پہلے اس ٹاپک پہ ویڈیو بنا چکی ہوں، لیکن آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن کے لیے کیسے وقت نکالیں۔ سب سے پہلی چیز تو میں یہی کہوں گی کہ میرے انسٹا پہ جب اس بارے میں کوئی سوال کرتا ہے کہ نماز نہیں پڑھ پاتے ہیں، نہیں ہو پاتا، کوشش کرتے ہیں، تو میں ان کو یہی کہتی ہوں کہ ارادہ ایسی چیز ہے نا میری بہنوں کہ اگر آپ نے دل میں ارادہ کر لیا نا کہ مجھے صبح اٹھ کے روز قرآن پڑھنی ہے، نماز پڑھنی ہے، فجر کی قرآن پڑھنی ہے، ارادہ ہو گیا تو کر لیں گے، ارادہ نہیں ہوا تو نہیں کر سکتے ہیں، کبھی نہیں کر سکتے آپ، ہے نا۔ دل میں ارادہ رکھنا پختہ کہ مجھے کرنا ہے تو کر لیں گے، مجھے نہیں کرنا ہے، سستی آ رہی ہے، بہانے آپ لگا رہے ہیں اپنے آپ سے، تو پھر نہیں کر پائیں گے۔ تو اسی لیے میں کہتی ہوں کہ اپنے دل میں ارادہ کریے کہ مجھے کرنا ہے، مجھے اپنا جو آخرت ہے اس کو بھی اچھا بنانا ہے، مجھے دنیا بھی اچھا بنانا ہے، دین دنیا دونوں لے کے چلنا ہے۔ اور ایک اچھی ہاؤس وائف وہی ہوتی ہے، ایک اچھی بیوی، ایک اچھی ماں، ایک اچھی بیٹی، ایک اچھی بہن وہی تو ہوتی ہے جو دین دنیا دونوں لے کر کے چلیں۔ اگر ہم دنیا میں ہی بزی ہیں تو پھر کیا فائدہ، پھر دنیا سے کچھ مل تھوڑی رہا، آخرت میں یہ کام نہیں آنے والا، قبر میں یہ کام نہیں آنے والا۔ تو جو چیز ہمارے آخرت میں کام آنے والی ہے اس پہ زیادہ فوکس کریں، اس پہ زیادہ فوکس کریں گے تو یہ جو دنیا ہے نا یہ خود ہی خود اس کی برکت سے ہو جاتا ہے، واقعی میں ہو جاتا ہے۔ جو لوگ دین پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں نا ان کی دنیا خود بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہم لوگ نا دنیا پہ زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ دنیا پہ زیادہ فوکس کریں گے دنیا بہتر ہو جائے گی تو دین تو ہم کبھی بھی کر لیں گے، لیکن کبھی بھی کرنے کا وقت کسی کو پتہ تھوڑی ہے ہمارے پاس کتنا وقت ہے کتنا نہیں ہے۔ لوگوں کو تو میں نے ایسی بھی موت دیکھی ہے کہ رمضان کل ہے، آج کے دن انسان کی انتقال ہو گئی ہو، رمضان کل سے شروع ہے، مبارک مہینہ، تو محروم ہو جاتا ہے انسان۔ تو اچھی ایسی چیزوں سے بھی انسان محروم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسا ہم نہیں کہہ سکتے کہ اس بار کا رمضان ہمیں ملا، اس بار روزے نہیں رکھ پا رہے، چلو اگلی بار کے رکھ لیں گے، اگلی بار کا کوئی بھروسہ نہیں ہے کہ اگلی بار کے آپ رکھ لیں گے۔ اسی لیے جو وقت جب ہے جتنا ہے اس ٹائم عبادت دل کھول کے کر لیجئے، گناہوں کی معافی مانگ لیجئے، ٹھیک ہے، کیونکہ کل کسی نے نہیں دیکھا۔ تو سب سے پہلا پوائنٹ میں یہی کہوں گی، ارادہ کریے، دل میں ارادہ پختہ ہو گیا مجھے کرنا ہے تو کر لیں گے۔ نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گی اپنے کام کا نا ایک ٹائم سیٹ کریے۔ آپ کے گھر میں بہت سارا کام آپ کو لگے گا نا تو پھر لگے گا میں نہیں کر پاؤں گی، کام کو مینیج کرنا سیکھیے۔ ایک عورت تو وہی اچھی ہوگی نا جو اپنے کام کو مینیج کر کے چلے، یہ نہیں کہ گھر میں بہت سارے کام ہی کام میں لگے ہوئے ہیں، کام کو مینیج کریے، ٹائم سے کام کو، جو ٹائم جس کام کا ہے اس ٹائم پہ اس کام کو ختم کر دیجئے۔ نماز سے پہلے، قرآن کے وقت ہونے سے پہلے نا جو بھی ٹائم ہے آپ کو قرآن پڑھنے کا اس سے پہلے اپنے کام کو کوشش کریے پورا ختم کرنے کی، تاکہ آپ سکون سے نماز بھی پڑھ سکیں اور قرآن بھی پڑھ سکیں، کوئی جلدی بازی ہڑبڑی نہ ہو آپ کو۔ اب جو لاسٹ پوائنٹ میں بتاؤں گی نا
قرآن پڑھنے کا وہ صبح کا ٹائم میں آپ فکس کر لیجئے۔ صبح کا ٹائم اس لیے وہ سب کے لیے بیسٹ ہے، ایک چھوٹا بچہ ہے اس کے لیے بھی اور جن کے بڑے بچے ہیں ان کے لیے بھی۔ اچھا، صبح کا ٹائم اس لیے سب سے بہتر ہے کیونکہ فجر کی نماز کے بعد نا صبح جو پڑھنے کی چیز ہے وہ ہے سورہ یاسین۔ تو آپ کیا کریے کہ صبح کی نماز کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت تو آپ کو ضرور کرنی ہے۔ اس کے بعد قرآن کے جو پہلے پارے سے ظاہرہ شروع کریں گے، تو پہلے سے جب شروع کریں گے آپ تو ایک رکوع کا معمول بنا لیجئے۔ روز ڈیلی آپ کو ایک رکوع کرنا ہے، ایک رکوع میں بہت کم ٹائم لگتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ کی اگر اچھی اسپیڈ ہے تو 5 منٹ میں ہو جاتا ہے، اس سے پہلے بھی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اگر زیادہ جن کو ٹائم لگتا ہے ان کو زیادہ لگ سکتا ہے، لیکن دھیرے دھیرے پڑھتے پڑھتے نا ہیبٹ بن جاتی ہے نا، تو اسپیڈ خود بخود مطلب لائن میں آ جاتا ہے۔ تو ایک رکوع مطلب کہ آپ کو قرآن پڑھنا ہے، پھر یاسین تو پڑھنی ہے کیونکہ یاسین کو نا پڑھنے کے لیے ہمارے نبی نے صبح کے ٹائم جو ہے فرمایا ہے کہ اس ٹائم پڑھنا چاہیے، بہت اچھا ہوتا ہے، دن آپ کا اچھا گزرتا ہے، آپ کے دن میں برکت ہوتی ہے، رحمت ہوتی ہے، آپ کی دن بھر کی جو جائز دعائیں ہوتی ہیں قبول ہوتی ہے۔ اچھا، اگر آپ یہ سوچتے ہیں نا کہ صبح جلدی جلدی سب کچھ ہوتا ہے، ناشتہ واشتہ لنچ وغیرہ سب بنانا ہوتا ہے، بچوں کو بھیجنا ہوتا ہے اسکول، تو صبح نماز پڑھ لیتے ہیں، دن میں کسی ٹائم قرآن پڑھ لیں گے تو پھر دن میں نا اتنا سارا کام ہوتا ہے کہ آپ کو وقت ہی نہیں ملتا ہے۔ اسی لیے صبح اگر آپ پڑھ لینا تو سارے دن پھر آپ فری ہوتے ہیں۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ صبح کا ٹائم بہت اچھا ہے، ہمارے نبی نے بھی فرمایا، اور آگے آپ کی مرضی ہے، جس ٹائم آپ کو اچھا لگے، جو ٹائم آپ کو مطلب کہ مل جاتا ہے سکون سے پڑھنے کا، اس ٹائم آپ پڑھیے۔ چلیے پھر ملتے ہیں، اللہ حافظ۔